اللہ خوش ہوتا ہے، واہ میرے بندے تو اکیلا مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، تو نے بیوی کو بھی اٹھایا۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر کا ماحول، میری بچیوں خاص طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی رنگیلیاں جو تمہیں باہر نظر آتی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تھوڑی دیر کی خواہشات ہے، تھوڑی دیر کی خواہشات، یہ ٹیمپرری لذت ہے، اس میں ہمیشگی نہیں، اس میں پائندگی نہیں، یہ وقتی لذت ہے۔ تم نے بلا وجہ کسی جوان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہو، تم اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو، تم ڈرگس میں جا رہی ہو، تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہو۔ انجام ہمارا اللہ کے سامنے حضوری ہے۔ میری بیٹیوں، تم کسی اجنبی لڑکے کو کہہ دیتی ہو آئی لو یو، آئی مس یو، معاف فرمائیں میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا، لیکن دکھی دل تمہارے سامنے اپنے دکھرے تو بیان کر سکتا ہے۔ تم دوسروں کو کہہ رہی ہو آئی لو یو، آئی مس یو، تم نے کبھی اپنے اللہ کو بھی کہا آئی لو یو یا اللہ، اور میرے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، آئی مس یو، اے میرے اللہ میں تجھ کو بہت پیار کرتی ہوں، بہت یاد کرتی ہوں، میرے اللہ میں تجھ کو بہت یاد کرتی ہوں، میرے اللہ تو مجھ کو دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، میں تیرے کعبہ کو دیکھ کر تسلی لے لیتی ہوں کہ یہاں میرے رب نے مجھے کعبہ دکھایا، کل کو وہ مجھے اپنی ذات بھی دکھائے گا۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، یہ دنیا کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ختم ہونے والی ہے۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، نمازوں کی، دینداری کی، اسلام کی، ایمان کی مضبوطی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، اپنا گھر آقا کی تعلیم سے آباد ہو۔ ہماری اولادیں، جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا، ماں ہی نماز نہیں پڑھتی، اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ جب باپ اور ماں خود بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر فلم دیکھ رہے، اولاد کیا کرے گی؟ جب باپ اور ماں موبائل کو لے کر کے گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے بیٹھے دونوں کے دونوں، اولاد کیا کرے گی؟ اولاد بھی وہی کام کرے گی۔ تم اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکو گے، اگر تم نے کہا تو کہیں گے ابا امی تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی زندگی کو ٹھیک کرو۔ بلکہ میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، اگر تمہارا آپس میں لڑنا بھی ہو، کبھی ہو جاتا ہے اختلاف رائے کی بنیاد پر، تم اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرو، ایک روم میں چلے جاؤ اور روم میں جا کر خوب بول لو، لیکن بچوں کے سامنے نہیں، بچوں پر اس کا غلط اثر پڑے گا، بچوں پر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمہارے 2 سال کے بچے کے سامنے، 2 دن کے بچے کے سامنے بھی غلط حرکت نہ کرو۔ اس کی زبان بند ہے لیکن اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں، ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے اس کے دل پر ساری باتیں نقش ہو جاتی، پھر وہ بڑے ہو کر وہی کرے گا جو ماں باپ نے کیا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، تمہیں دعا سکھائی قرآن نے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے شوہر کو اور میری اولاد کو اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور شوہر دعا کرے اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے، عبد القادر جیلانی ہو یا نظام الدین اولیاء ہو، معین الدین چشتی ہو یا دیگر اکابر ہو، سب کے پیچھے ان کی ماں ہے، ان کی ماں کی تربیت ہے۔ میری ماں، تمہاری مامتا، تمہارا پیار، تمہارا دلار تمہاری اولاد کو بہت اونچا مقام دے گا۔ تمہاری دعائیں، تمہاری تربیتیں، لاکھوں کروڑوں روپے بچوں کے لیے بنا لیے لیکن دین نہیں دیا، کل کو وہ میری اور آپ کی قبر سے گزرے گا اور لات مارتا ہوا جائے گا۔ اور اگر تم نے اس کو دولت اتنی نہیں دی لیکن دین دیا اس کو، تو تم مرتے وقت اور میں مرتے وقت سکون کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ میری نسل الحمدللہ دین پر قائم ہے۔ اپنی اولادوں میں دین زندہ کرو، اس کی فکر کرو۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا قرۃ اعین کا کیا معنی؟ فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے، ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو نیک صالح
مطیع اور فرما بردار اللہ کے وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا وہ فیمیل ہو یا میل ہو، مرد ہو یا عورت ہو. مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اس کے اعمال کی وجہ سے ہم اس کو مغفرت اور جنت عطا کریں گے. یہ مرد ہی کو نہیں ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا. جہاں مرد ولی بن سکتا ہے عورت بھی ولی بن سکتی ہے. ہاں میری ماں تو بھی ولیہ بن سکتی ہے. ضروری نہیں کہ مرد ہی بنے. ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ شیخ الحدیث ہی ہو، مفتی ہی ولی بن سکتا ہو. نہ، دنیا کے بہت سارے وہ عوام لیکن وہ ولی ہیں. حضرت انس بن نضر کوئی بہت بڑے صحابی نہیں ہے، نہ معروف و مشہور صحابی ہے، لیکن اللہ کے نبی ان کے باب میں فرماتے ہیں رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی. بعض لوگ وہ ہیں اللہ کے اتنے مقرب کہ زمین پر قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے. تو بھی ولیہ بن سکتی. 3 کاموں کا اہتمام کریں. نمبر 1 کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جان بوجھ کر. نمبر 2 اللہ کے فرائض کی پابندی کرے. اور نمبر 3 حرام روزی سے بچائے. اگر یہ 3 کام کا اہتمام کر لیا انشاءاللہ تعالی اللہ ولایت نصیب کرے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو حدیث شریف پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں استعمال کے قابل ہے، استعمال کے لائق ہے، لیکن تمام چیزوں میں سب سے بہتر جو ہے وہ نیک عورت ہے. نیک عورت تمہاری تعریف کی. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس کو 4 چیزیں عطا فرمائے. 4 چیزیں کون کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1 قلبا خاشعا، اللہ سے ڈرنے والا دل ملا. وبدنا صابرا، صبر کرنے والا جسم ملا. ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان ملی. والمرأة الصالحہ، اور جس کو نیک عورت ملی. یہ 4 نعمتیں جس کو ملی اللہ نے اس دنیا میں اس کے لیے جنت بنا دیا. والمرأة الصالحہ، نیک عورت، اس کے لیے دنیا ہی جنت بن گئی. ایک روایت میں اللہ کے حبیب فرماتے حبب الی من دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا کے اندر سے کچھ چیزیں پسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ایک خوشبو ہے جو مجھے پسند ہے، ایک نماز ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسری چیز بتائی المرأة الصالحہ، اگر کسی کو نیک عورت مل جائے. میری ماں نیک بننے کی کوشش کر. اللہ جل شانہ ہمیں بھی تمہیں بھی سب کو اللہ نیک بنائے، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سارے مردوں کو ساری عورتوں کو معاف فرما، اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری یہ بندیاں اپنا اپنا گھر چھوڑ کر تیرے اور تیرے حبیب کے تذکرے کو سننے کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے، سب کا آنا قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس رمضان میں جہاں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے ہمیں بھی معاف فرما دے. اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مشائخ کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ
پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، غلط راستے سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ڈرگس کی اللہ نفرتیں پیدا فرما، شراب کی نفرتیں پیدا فرما، اے اللہ جوؤں کی نفرتیں پیدا فرما، ہماری اولادوں کو قرآن کی محبت عطا فرما، حدیث کی محبت عطا فرما، نمازوں کی محبت عطا فرما، مسجدوں کی محبت عطا فرما، تیرے سامنے رونے کی محبت عطا فرما۔ اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارے بھی دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، ہمیں نہ اپنی دعاؤں میں رونا آتا ہے نہ تنہائیوں میں رونا آتا ہے۔ میرے مالک ہم سے بھر کر تیرا پاپی اور مجرم کوئی نہیں، تیرے ناشکرے کوئی نہیں، تو نے ہم کو بہت دیا پھر بھی تیری ناشکری ہی کرتے رہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندے بنا دے اور شکر گزار بندیاں بنا دے۔ اے اللہ پریشانیوں میں صبر کی توفیق عطا فرما، نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سے جو توتے پھوتے عمل ہو رہے ہیں، جو نماز، جو روزہ، جو زکوٰۃ، جو صدقہ، جو للہ، جو عطیہ، اے اللہ جو عمرے ہو رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے جس کے در پر ہم جائیں، تو ہی ہمارا اللہ ہے۔ اللہ تو نکال دے گا تو بھی ہم تیرے ہی در پر آئیں گے، ہم تجھ ہی سے مانگیں گے، ہمیشہ مانگا ہے مانگتے رہیں گے۔ اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اس مجلس کے مخلصین کی اور مخلص عورتوں کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا